بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی کا اجلاس تھا آج، اس کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آ گیا ہے۔ ملک بھر سے 700-800 آدمی اس میں شریک ہوئے، اور اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال پورے ملک میں، اور شام کو مشعل بردار جلوس نکلیں گے۔ اور اس میں دہشت گردی، اہم بات یہ بہت اہم بات ہے، یہ تو معلوم ہی تھا دونوں چیزیں، کہ دہشت گردی کی ہول ہارٹڈلی، مکمل طور پر اس کی مذمت کی گئی دہشت گردی کے خلاف، اور یہ کہا گیا کہ پوری قوم متحد ہے اس پہ۔ عمران خان کی صحت پہ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے، اور بلکہ ان کے رہا ہونا چاہیے، اور ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی عائد ہے اتنے عرصے سے، شاذ جس میں کوئی ملاقات ہوتی ہے، حال ہی میں ان کے ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی، یہ پابندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم سے، شہباز شریف صاحب سے سہیل آفریدی کی جو ملاقات ہوئی ہے اسے خوش آئند قرار دیا گیا۔ یہ بڑا اشارہ ہے۔ اس میں دوسری خبریں میں آپ سے عرض کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بعض لحاظ سے ایک بریک تھرو ہے، اگرچہ جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے ان سے بدسلوکی جاری رہے گی، ان کے ڈاکٹروں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک بریک تھرو کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا صحیح معنوں میں۔ یہ مطالبہ کیا گیا، اور معلوم نہیں یہ کانوں پہ جوں رینگتی ہے یہ نہیں رینگتی، کیونکہ وفاقی حکومت تو ڈٹرمنٹ دکھائی دیتی ہے کہ پختونخوا حکومت کو پریشر میں رکھا جائے، کہ ان کے جو 5700 ارب روپے 5700 ارب روپے واجب الادا ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں فراوانی سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سندھ میں بلاول جب چاہتے ہیں دباؤ ڈال کے پیسے حاصل کر لیتے ہیں، مگر انہیں ادائیگی نہیں کی جاتی۔ اور جو 800 ارب روپے دیے گئے اس کا بڑا احسان جتلایا تھا وزیر اعظم صاحب نے جب ملاقات ہوئی تھی۔ تیرا کے، یہ بہت اہم ہے، تیرا کے متاثرین جو ہیں ان کی بحالی کے لیے اعلامیہ کہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان میں ظاہر ہے وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، الٹا جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تو کوئی آپریشن، پہلے کہا گیا آپریشن کرنا ہے، پھر کہا نہیں کرنا، پھر وزیر اعظم نے سہیل آفریدی سے ملاقات میں کہا کہ کرنا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے وہ تو معمول کی ہجرت ہے، حالانکہ معمول کی ہجرت میں 3 دن اور 5 دن روکا تو نہیں جاتا۔ سندھ اور پنجاب میں کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کی مذمت کی گئی۔ اور اتنی اہم خبر یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں ہوا ہے، جس میں چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوا۔ یہ بات اہم ہے، اس دباؤ کی وجہ سے ہوا جو چیف منسٹر نے قائم کر دیا تھا۔ اس میں کور کمانڈر صاحب شریک ہوئے، چیف سیکرٹری صاحب شریک ہوئے، اور کچھ اہم لوگ شریک ہوئے، آئی جی شریک ہوئے۔ اور اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ طے پایا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک جامع پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، عوامی نمائندے اور پختونخوا کے قبائلی مشران، قبائلی سربراہ، لیڈر جو بھی کہہ لیں، اور ان کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم آہنگی ہوگی ان کے درمیان، یہ اہم ترین نکتہ ہے، ہم آہنگی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایک منظم پروگرام کے تحت دہشت گردی کے متاثرہ علاقوں میں مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار اور دوسری بنیادی سہولتیں جو مہیا کی جائیں، اس پہ اتفاق رائے ہوا، صرف طے نہیں ہوا، اس پہ اتفاق رائے ہوا۔ یہ بھی طے ہوا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی باعزت واپسی، باوقار باعزت واپسی پورے طریقے سے، اور ان کی سہولیات پہ اتفاق رائے کیا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس میں بڑا اہم خطاب کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، یہ ہے خبر، ایک پیج پر ہیں۔ اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری مشترکہ جنگ ہے،
اس پر بھی اتفاق رائے ہوا کہ پختونخوا حکومت اپنے تمام وسائل فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کو فراہم کرے گی، اور دہشت گردی سے متاثرہ علاقے جو ہیں ان کو مثالی اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا، مثالی اضلاع میں۔ کل انہوں نے جو کیپٹن شہید ہوئے تھے پشاور میں، ان کا جنازہ ہوا، اس کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی، اس سے ماحول کو سازگار کرنے میں مدد ملی۔ اہم ترین فیصلہ کیا ہوا؟ جو خبر ہے جو مجھے سب سے پہلے دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ سیل قائم کیے گئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کس نے قائم کیے تھے؟ سیل قائم کیے گئے تھے سہیل آفریدی کی کردار کشی کے لیے، انہیں روک دیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے، یہ جو فیصلے ہوئے جو میں نے آپ سے عرض کیے ان کی روشنی میں، اس کے بعد ظاہر ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف قطعاً کوئی کردار کشی نہیں کریں گے، اور ان کا مثبت تاثر اجاگر کیا۔ ظاہر ہے وہ جب 100% تعاون کر رہے ہیں تو مثبت تاثر اجاگر کیا جائے۔ کب تک اس فیصلے پہ قائم رہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، اور اگر تو کوئی تعاون ہوتا ہے جو ظاہر ہے اس کا بہت تعلق اڈیالہ جیل سے ہے، عمران خان کے ساتھ مینٹل ٹارچر کا سلسلہ ختم کیا جائے تو ظاہر ہے تبھی یہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہو سکے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دہشت گردی کا بہت تیزی کے ساتھ، اگر نہیں تو مناسب رفتار کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یوم کشمیر ہے آج، اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہی اس وقت تک تو اہم خبریں کی، باقی انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔